بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق ایسٹرالوجی۔ آج 15 فروری ہے، 2025 ہے، اور آج کے سیارگان میں عطارد نے اپنا برج تبدیل کر کے اپنے حبوط کے خانے میں عطارد آ گیا ہے۔ اب پاکستان کے حال کے خانے میں اگر پڑھیں تو یہ یہاں پاکستان کے زائچے کے 12ویں خانے میں آ گیا ہے۔ اب یہاں پہ سب سے کمزور ستارہ اس وقت زائچے میں سب سے کمزور ستارے 2 ہیں، ایک عطارد ہے اور ایک مشتری ہے، اور زحل جو ہے یہ ناقص ستارہ ہے، کمزور ستارہ ہے یہ بھی، لیکن اس کی طاقت اپنے دشمن کے گھر میں ہونے کی وجہ سے بہت ہی کمزور ہے۔ نیپچون اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، تو برج حوت میں اس وقت راس، عطارد، نیپچون اور زحل آ چکے ہیں۔ اور جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ جو خانہ ہے عمران خان صاحب کے زائچے کا 4تھا خانہ ہے۔ اب 4تھے خانے میں پہلے تو ایک ستارہ نحس تھا، اب یہاں پہ دوسرا ستارہ بھی نحس آ گیا ہے۔ اب جو ان کے مخالفین ہیں، پہلی پریڈکشن یہ ہے کہ ان کے خلاف باتیں سامنے آنا شروع ہو جائیں گی کہ انہوں نے کیا کیا، اور ایک سکینڈل نیا ان کا سامنے آئے گا کہ یہ سکینڈل کیا ہے۔ اور دوسری بات پہ جو صحافی ہیں، جو اپنا میڈیا سے تعلق، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، صحافت کے جو لوگ ہیں اور جو طالب علم ہیں، جو لکھنے پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں، اصل میں زائچہ ان کے لیے تھوڑا مشکلات کا شکار ہو گیا ہے۔ اور یہاں پہ یہ جو صورتحال ہے، کیونکہ زائچے میں نیپچون، زحل، عطارد اور راس پاکستان کے زائچے کے 12ویں خانے میں ہیں، لہٰذا یہاں پہ ستارے کمزور ہو گئے ہیں۔ تو اگر تحریک، جیسا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جب یہاں پہ زہرہ آیا، یہاں پہ چاند آیا، ہم نے کہا اگر تحریک چل پڑی تو ان کے لیے مشکلات آئیں گی۔ آپ دیکھیں اس کے بعد وکلا کھڑے ہو گئے اور کیا کیا باتیں سامنے آئیں۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کو میڈیا پہ لگائی گئی جو حکومت نے پابندیاں ہیں، جو قادغن ہیں، اس کے اثرات اب سامنے آئیں گے۔ دوستو، یہ ایسٹرالوجی ہے، یہ کسی کا وہ نہیں ہے کہ کسی کے کہنے سے کوئی بات ہو جائے گی یا کسی کے چاہنے سے بات رک جائے گی۔ یہ ایسٹرالوجی ہے، یہاں پہ جو باتیں سامنے آئیں گی وہ میں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کو بیان کرتا رہوں گا۔ تو پاکستان میں جو میڈیا ہے، جو میڈیا کے بندے ہیں، ان کے لیے تھوڑا مشکلات کا وقت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کے مخالفین کے لیے بھی مشکلات کا وقت ہے۔ خان صاحب کے زائچے میں جو صورتحال ہے وہ بہتری کی سمت میں ان کا ستارہ چل پڑا ہے۔ مشتری نے اپنی ریورس ختم کر دی ہے، مشتری مستقیم ہو چکا ہے، کئی دن ہو گئے ہیں۔ اب وہ اپنے یہ جو ریورس کے جو اس نے درجات ریورس آیا تھا، یہ جیسے جیسے مشتری ان کو کراس کرتا جائے گا، خان صاحب کے ستارے افقی ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ یہاں پہ جو خان صاحب کا ذاتی ستارہ ہے یہ بادشاہ کے خانے کی سمت میں سفر شروع اس کا ہو چکا ہے۔ لہٰذا جو پریڈکشن میں آج تک کرتا رہا، جو میں نے کی، وہ انہی ستاروں کو دیکھ کے، ان کو مد نظر رکھ کے کی۔ اب یہاں سورج جو ہے وہ اپنے حبوط کے خانے، اپنے زوال کے خانے میں بیٹھا ہوا ہے۔ زوال میں ستارہ کمزور ہو جاتا ہے۔ پاکستان کے حال کے جو ستارے ہیں ان میں سے زہرہ، زحل اور مریخ، یہ سب مشکلات کا ٹائم میں سے گزر رہے ہیں۔ اور جو زہرہ ہے، کیونکہ یہ اپنے گھر کو 7ویں نظر ناظر ہے، لہٰذا ابھی مشکلات کا یہ جو وقت ہے یہ تھوڑا آنے والے وقت میں ابھی مشکلات لائے گا، اور تقریباً 26-27 دن بعد جب یہ ستارے مزید تبدیل ہوں گے تو پھر ہم سمجھیں گے کہ بہتری کی سمت میں زائچہ آئے گا۔ اور پاکستان کے حال کے خانے میں جو ستارے ہیں وہ میں نے بیان کیے۔ جو اس کے فیوچر کے خانہ ہے، برج ثور میں یورنس بیٹھا ہوا ہے،
یونس یہاں پہ یہ بھی اپنے حبوط کے خانے میں ہے، لہٰذا فائنانشلی جو ٹربل ہے وہ اب مشکلات لائے گی، فائنانشلی ٹربل بڑھ جائے گی ملک کے لیے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ زہرہ جو ہے اس نے برج حمل میں گیا، برج حمل میں جا کے اپنے گھر کو 7ویں نظر ناظر ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو قابض تارہ یونس ہے یہ بھی اپنے انتہائی وبال والے گھر میں ہے، مشکلات والے گھر میں ہے، لہٰذا یہ جو فائنینشلی صورتحال ہے ملک کی اس میں تھوڑا اب ڈسٹربنس آئے گی۔ ذائچے میں سب سے جو بڑا اور تکڑا ستارہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے حال کے خانے میں جو میں نے بیان کیا پلوٹو، وہ اب آ چکا ہے اور وہ اس نے اپنی تمام تر طاقت زہرہ کو دی ہے، لیکن زہرہ اب اس نظرات سے آگے چلا گیا ہے۔ تو یہ نظر کا اثر آنا تھا، جو تھوڑا بہتری آنی تھی وہ آ چکی ہے۔ اب صورتحال میں نے عرض کیا کہ تھوڑا مشکلات کی سمت میں آئے گی، لیکن یہ وقتی ہوگی، کیونکہ اب یہ جو پلوٹو یہاں بیٹھا ہوا ہے اس نے جو اپنی تمام تر طاقت برج حمل کو دینی ہے وہ آنے والے کئی سالوں کے لیے انشاءاللہ دینی ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے جو میں بار بار بیان کرتا رہا کہ جو نیپچون ہے یہ اپنا برج چینج کرے گا اور یہ برج حمل میں پہلی مرتبہ یہاں آئے گا۔ جب یہ برج حمل میں پہلی مرتبہ یہاں آئے گا تو بہت ساری چیزیں تبدیل کر دے گا، وے آف تھنکنگ، عوام کے سوچنے کا انداز تبدیل ہو جائے گا، چیزیں تبدیل ہو جائیں گی دوستو۔ اور یہاں پہ جب نیپچون آئے گا تو ڈیفینیٹلی سورج نے بھی یہاں آنا ہے۔ سورج کا کران جو نیپچون کے ساتھ ہوگا یہ تقریباً آپ سمجھیے کہ ہر سال اس کے بادشاہت کے خانے میں، سورج کے بادشاہت کے خانے میں اور پاکستان کے پہلے خانے میں ان دو ستاروں کا کران ہوتا رہے گا، اور جو پلوٹو بیٹھا ہوا یہ اسے طاقت دیتا رہے گا۔ پریڈکشن یہ ہے اس سے کہ آنے والے تھوڑے عرصے کے بعد یہ صورتحال پاکستان میں بہتری کی سمت میں جائے گی، اور یہ جب بہتری کی سمت میں جائے گی یہ صرف ایسا نہیں ہوتا کہ یہ صرف کسی ایک بندے کے لیے بہتر ہو، یہ بحیثیت پاکستانی قوم انشاءاللہ ہم سب کے لیے بہتری کی سمت میں خبریں آنے والی ہیں۔ مطمئن رہیں، کیونکہ اسی مہینے میں 20 تاریخ کو جو میں نے عرض کیا کہ مریخ اپنی ریورس ختم کرے گا 20 فروری کو، اس کے بعد یہ مستقیم ہو جائے گا، واپس چل پڑے گا۔ اب جو میں نے عرض کیا کہ 20 فروری سے ان کی جو عمران خان کے مخالفین کی گاڑی ایک کھڈے میں پھنس جائے گی، اس کھڈے میں گاڑی ان کے پھنسنے کا جو پہلا دن ہے وہ 20 فروری ہے۔ اس کے بعد جیسے جیسے یہ مریخ اپنی ریورس واپس ختم کر کے واپس مستقیم ہوگا، واپس چلے گا، تو ان کے لیے الجھاؤ اور پریشانیاں بڑھ جائیں گی۔ اللہ کا فیصلہ قوی ہے اور اللہ کا فیصلہ غالب ہے۔ یہ ہمارا ڈیٹا کلیکشن کا علم ہے، ہم جو جانتے ہیں، جو چھوٹا موٹا اندازوں کا علم ہے وہ بیان کرتے ہیں، اصل علیم ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور میں پھر عرض کرتا چلوں کہ خالق کے فیصلے مخلوق کبھی بھی نہیں جان سکتی، صرف خالق کا فیصلہ قوی ہے اور خالق کا فیصلہ غالب ہے، کیونکہ مالک نے دنیا چلانی ہے۔ یہاں سینکڑوں آئے اور سینکڑوں گئے، لاکھوں آئے اور لاکھوں گئے، اللہ کی بادشاہت ہمیشہ ہے اور قائم رہنی ہے انشاءاللہ۔